بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں عبدو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی رہتی تھی اور ایک بیٹی بھی۔ عبدو کی بیوی کا نام تھا رائمہ اور اس کی بیٹی کا نام تھا تینا۔ عبدو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر بیچ دیتا اور اس سے جو پیسے ملتے اس سے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا۔ رائمہ گھر کے کام کاج کرتی تھی اور ٹینا اسکول پڑھتی تھی۔ ٹینا کا دل تھا کہ وہ شہر کے بہت اچھے اسکول میں پڑھے، لیکن عبدو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ شہر کے اسکول میں اس کو پڑھا سکے۔ اسی طرح ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ٹینا اپنے باپ عبدو سے کہتی ہے، ابا میری سالگرہ آ رہی ہے، میں نے اپنی سالگرہ کبھی بھی نہیں منائی۔ کل اسکول میں میری ایک دوست کی سالگرہ تھی، اس نے اسکول میں ہی اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا، تو اس دفعہ مجھے بھی اپنی سالگرہ کرنی ہے اور مجھے اپنی سب دوستوں کو بلانا ہے۔ بیٹا تمہیں پتہ ہی ہے نا ہمارے حالات کیسے ہیں، 2 وقت کا کھانا مل جائے ہمارے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، اور میں تمہاری سالگرہ کیسے مناؤں؟ نہیں، مجھے اس دفعہ اپنی سالگرہ منانی ہے اور مجھے کیک بھی کاٹنا ہے۔ عبدو ٹینا کی بات سن کے بہت پریشان ہوتا ہے۔ واقعی جب سے ٹینا پیدا ہوئی تھی اس کی ایک دفعہ بھی سالگرہ نہیں منائی گئی تھی۔ اب میں کیا کروں، کیسے سمجھاؤں اس کو کہ میں 2 وقت کا کھانا ان کو کھلا دوں، یہی بات بڑی ہے، میں سالگرہ کے لیے کیک کہاں سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا بابا، پھر میں اپنی سہیلیوں کو کہہ دوں کہ وہ میری سالگرہ میں آئیں۔ نہیں بیٹا، تم سہیلیوں کو مت کہنا، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہاری سالگرہ کے لیے کیک لا سکوں۔ ٹینا اپنی باپ کی بات سن کر بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتی ہے اور روتے روتے وہ جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ جب وہ جنگل میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ ہرن کا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنا رونا بھول کر ہرن کے بچے کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ زخمی ہوتا ہے۔ یہ تو بہت زخمی ہوا ہے، مجھے اس کی مرہم پٹی کرنی چاہیے۔ ٹینا اس ہرن کے بچے کی بہت اچھے سے مرہم پٹی کرتی ہے۔ وہاں جنگل میں اس کو جو بھی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہ ہرن کے اوپر لگاتی ہے۔ تھوڑی دیر تک ہرن چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ ہرن کا بچہ بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو گھر لے جاتی ہوں۔ جب وہ اس بچے کو گھر لے کر آتی ہے، ماں یہ ہرن کا بچہ مجھے جنگل سے ملا ہے اور زخمی حالت میں تھا، میں نے اس کی مرہم پٹی کی ہے اور اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، اب اسے جنگل میں ہی چھوڑ آؤ۔ نہیں ماں، یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ نہیں، اسے جنگل میں ہی چھوڑ کے آؤ، ہمارے پاس اتنا کھانے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی کھلا سکیں۔ کوئی بات نہیں ماں، میں اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا دے دوں گی۔ اتنی دیر میں عبدو بھی آ جاتا ہے اور ٹینا کی ماں اس کو ساری بات بتاتی ہے اور وہ کہتا ہے، نہیں، اس کے کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے جنگل میں ہی چھوڑ آؤ، ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ٹینا بہت مناتی ہے کہ اسے اپنے گھر رکھ لیں، لیکن اس کے ماں اور باپ دونوں ہی نہیں مانتے۔ ٹینا اس ہرن کو پکڑ کر دوبارہ جنگل کی طرف لے جاتی ہے اور جب وہ اس کو جنگل میں چھوڑ دیتی ہے تو وہ جب واپس جانے کے لیے مڑتی ہے تو ہرن کی طرف دیکھتی ہے تو وہ جیسے اسے التجا کر رہی ہو کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ ٹینا کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اب میں آج سے تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ ٹینا اس ہرن کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تک ٹینا آئی نہیں، اور وہ دونوں جنگل کی طرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ جنگل جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ٹینا ہرن کے بچے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔
चलो बेटा घर चलो, अंधेरा होने वाला है और हम शाम होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं। नहीं बाबा, हिरन को भी साथ लेके जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। बेटा नहीं, तुम अकेली ही चलो, हम हिरन को साथ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन टीना अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है और बिलाखिर दोनों को टीना के आगे हार माननी पड़ती है। और फिर उसका बाप उसको कहता है चलो ठीक है, इस हिरन के बच्चे को भी घर साथ ले चलो। फिर वो तीनों हिरन के बच्चे को घर साथ ले आते हैं। टीना जो कुछ भी खाना खाती और आधा खाना बचा लेती और बचा हुआ खाना उस हिरन के बच्चे को देती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। टीना की सालगिरह का दिन करीब आ गया और वो अपने अम्मा और अब्बा से कहती है कल मेरी सालगिरह है और मैंने केक काटना है। मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने एक दफ़ा भी केक नहीं काटा, लेकिन कल मैंने सालगिरह अपनी करनी ही है। बेटा ज़िद मत करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारी सालगिरह कर सकें, और ऊपर से तुम हिरन भी ले आई हो और उसका भी खर्चा है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि पास हिरन वो तमाम बातें सुन रहा होता है। टीना के माँ बाप उसकी बात नहीं मानते। टीना परेशान होकर हिरन के पास आ जाती है और उससे बातें करने लगती है। कल मेरी सालगिरह है और मैंने सालगिरह मनानी है, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा सालगिरह नहीं मना रहे, लेकिन मुझे अपनी सालगिरह ज़रूर मनानी है। वो हिरन से बातें कर रही होती है कि हिरन अचानक एक परी में तब्दील हो जाता है। टीना उसे देखकर बहुत हैरान होती है। टीना के माँ बाप भी ये देखते हैं कि हिरन एक परी में तब्दील हो गया है। मैं परी हूँ और मैं एक हिरन की शक्ल में थी, ज़ख्मी हो गई थी। टीना ने मेरी देखभाल की है और मैं टीना की वजह से ठीक हुई हूँ। तुम इस वजह से परेशान हो कि तुम्हारी सालगिरह नहीं मना रहे, लेकिन कल मैं तुम्हारी सालगिरह धूमधाम से मनाऊंगी। सच में तुम मेरी सालगिरह मनाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने अपनी जितनी सहेलियों को बुलाना है बुला लो। टीना और उसके माँ बाप ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन टीना की सालगिरह होती है। वो अपने तमाम दोस्तों को बुला लेती है। परी ने टीना के लिए केक का घर तैयार किया होता है। वो टीना को कहती है ये केक का घर तुम्हारे लिए है, इसमें तुम जो चाहो खाओ और अपने दोस्तों को भी ले जाओ। हर साल जब भी तुम्हारी सालगिरह होगी ये घर आ जाया करेगा और तुम इसके अंदर जाकर अपनी सालगिरह मनाया करना। टीना उस केक के घर को देखकर बहुत खुश होती है। टीना उस केक के घर को देखकर बहुत खुश होती है और वो परी का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। और हाँ, एक और बात, तुमको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज़ देना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी किया करूँगी। ठीक है परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ टीना अपनी सालगिरह का केक काटती है और वो केक के घर को देखकर बहुत खुश होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।